السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ بس آج میں نے کہا ایک عام سی بات کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے بالکل اکیلے گزارے، تنہائی ہو، ارد گرد کوئی نہ ہو، اللہ سلامت رکھے ہمارے ساتھ رہنے والوں کو۔ لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ صرف اللہ اور خود ہو بندہ، جو شکوے شکایت ہمیں لوگوں سے ہیں، جو گلے دنیا سے ہیں، بس دل چاہتے وہ اپنے رب سے بیان کرے، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو دل میں آپ کے ایک جواب بھی آتا ہے، ایک اطمینان بھی ہوتا ہے، جو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو مطلب دنیا داری میں پڑے ہوئے، ہمیں ان جوابوں کا کیا پتہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، جب وہ اس سے فریاد کرتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، تو وہ انہیں ضرور جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دل میں بغض کینہ مت رکھو۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، اس دل میں تو اللہ تعالیٰ رہتے ہی نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے پہلے دل کو آنسوؤں سے دھو۔ جب آنسو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہائے جائیں تو وہ بہت قدر کرتا ہے ان کے۔ دل کو پاک صاف کرو، تب بھی اس دل میں اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو بس کچھ لمحے ایسے ہوں جو انسان اللہ کے ساتھ گزارے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ بس اب جو وقت گزر رہا ہے میرا، تو یقین کریں اس دنیا سے دل اتنا برا ہو رہا ہے، اس کے حالات دیکھ کے، زیادتیاں دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، ہر روز ایک نیا واقعہ، ایک نئی بات، تو اتنا دل پریشان ہوتا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ٹائم گزاریں تو کتنا اچھا ہو۔ اس کے باوجود ہم سارا دن دنیا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور بتانا کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب۔ میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے، درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ مولانا صاحب کا چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کو سنائے، اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ خوبصورت وقت کون سا ہے؟ تہجد کا ہے۔ اس وقت یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے باتیں کرنے کا جو مزہ ہے وہ تو وہی محسوس کر سکتے جو تہجد پڑھتے ہیں، جو اس وقت اٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے کہ ہم اس وقت اٹھ کے اللہ سے اپنے دل کی بات کریں، اللہ سے مانگیں، وہ تو دیتا ہے۔ اور اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ مجھے خود بھی پتہ ہے، اور یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کل چینل پہ کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، دعا کریں کہ وہ حل ہو جائے، سب مل کے آپ دعا کریں۔ یوٹیوب والے کبھی کبھی بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا آپ لوگوں سے اپنا رابطہ ختم نہیں کروں گی، ایک یہی ذریعہ ہے بات کرنے کا، تو کم از کم آپ لوگوں سے بات تو کر لیا کرو نا، دل کو سکون ملتا ہے کہ چلو کوئی تو میری بات سنتا ہے۔ بس جب بھی نماز پڑھیں مجھے یاد کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔